آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے یہاں کیریکٹرز بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مطلب جاندار ہوتے ہیں، اور کیریکٹرز کو ہمیشہ جاندار ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر پلے میں اپنے آپ کو اس کیریکٹر کے حوالے سے منوا لیں۔ اگر وہ کمزور ہوئے تو پھر وہ کیریکٹر کوئی یاد نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہزوری میں شہزوری کو سب نے یاد رکھا ہے، کرن کہانی میں کرن کو یاد رکھا ہے، اس کا ایک کیریکٹر بن گیا تھا خاص۔ اس کے علاوہ انکہی میں شہناز شیخ کو یاد رکھا ہے لوگوں نے، تنہائیاں میں شہناز اور مرینا کو یاد رکھا ہے۔ یہ کیریکٹر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک پورا خاکہ ایک انسان کا بنائے، وہ انسان کیا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کی ایج کیا ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی، وہ کس طرح سے سوچتا ہوگا، وہ کس طرح سے چلتا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں اور ہم لکھتے ہیں اسے ایک جگہ پہ کہ یہ انسان جو ہم بنا رہے ہیں یہ اس طرح سوچے گا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ڈائریکٹر کہے یا کوئی اور کہے کہ نہیں نہیں اسے اس طرح بنا، اس طرح کر دو، تو اس کا مطلب ہے کلیش آف کیریکٹر ہوگا، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ انکل عرفی میں جب لاسٹ ایپیسوڈ ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا اور ہم سے کہا کہ اس کو آپ کامیڈی بنائیے، کیونکہ تھرو آؤٹ آپ نے ڈرامہ کامیڈی رکھا ہے، آپ اس کو اینڈ اس کا ٹریجک نہیں کر سکتی ہیں۔ تو تقریباً 1 مہینے تک میں نے اور میرے ڈائریکٹرز سید محسن علی اور شیرین خان نے بیٹھ کے بحث کی، اس پہ بہت سوچا کہ ہم اس کو کس طرح سے ٹریجڈی سے ہٹا لیں، لیکن وہ تقاضا تھا کیریکٹر کا کہ اس کو اپنی عزت نفس کے لیے مرنا ہی تھا، اور جو اس نے کیا۔ تو یہ ایک خاص، آپ جب کسی انسان کو جاندار بنا دیتے ہیں تو وہ خود بولنے لگتا ہے، پھر اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں کس طرف جاؤں گا، کس طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ زبردستی اسے دھکا دے کے ایک طرف نہیں کر سکتے ہیں، وہ بے جان نہیں ہے۔ میرے حساب سے وہ بے جان نہیں ہے، میرے حساب سے وہ جاندار ہے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ یہ کیریکٹر ہوتا ہے اگر لوگ صحیح معنوں میں سمجھے۔ لیکن اگر آپ نے بھیڑ کی طرح لوگوں کو رکھ لیا اور جو کہلانا چاہا ان کے منہ سے کہلا دیا، بعض ایسے بھی ڈرامے دیکھے ہیں میں نے کہ جس میں پہلے 4 ایپیسوڈ میں اس لڑکے کا یا لڑکی کا کیریکٹر کچھ اور رہا تھا، وہ کچھ اور طرح کی باتیں کرتی تھی، بعد میں وہ اور بدل کے کچھ اور ہو گیا۔ تو نیچر تو انسان کی نہیں بدلتی ہے نا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، اس کی نیچر اس کا ساتھ چلتی ہے۔ تو کیریکٹرائزیشن کے لیے اس لیے سب سے مشکل کام ہے یہ، اور اس مشکل کام کو بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک زندہ انسان بنا رہے ہیں جسے لوگ قبول کر لیں بحیثیت ایک زندہ انسان کے۔ قباچہ کو لوگوں نے قبول کر لیا کہ وہ ایک زندہ انسان ہے۔ اسی طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے قبول کیا ہے، لیکن اگر نہیں آپ کرا سکے تو وہ بیکار چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رائٹر کو اسٹوڈنٹ آف آبزرویشن ہونا چاہیے۔ اگر رائٹر کی آبزرویشن پاور کم ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں آتے جاتے لوگوں سے ملتے ہوئے ایک دم سے یا تو کوئی واقعہ کلک کرتا ہے یا کوئی انسان کلک کرتا ہے کہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، چاہے ہم ویسا نہ بنائیں لیکن ہم اس کو مبالغے میں لے کے ذرا آگے بڑھا کے کیریکٹر بنا لیتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے، یعنی آپ ایک انسان کو جب بنا رہے ہیں، فار انسٹنس میں نے ایک سیریل کی تھی آنسو، اس میں الزائمر کا مریض طلعت حسین کو دکھایا تھا۔ اس کے لیے مجھے پورا انٹرنیٹ پہ پوری اس کی انفارمیشن لینا پڑی تھی، کیا مرض ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، لا علاج ہے تو کیوں لا علاج ہے، اور پھر یہ کہ اس بیماری کے بعد کیا چینجز ڈیولپ ہوتے ہیں ہیومن باڈی میں اور ہیومن دماغ میں۔
یہ ساری باتیں جب آپ نے ریسرچ کر لیں تبھی آپ وہ کیریکٹر بنا سکتے ہیں. اسی طرح تانسین جب میں نے لکھا تھا تو اس کے لیے مجھے انڈیا سے انفارمیشن منگانا پڑی تھی کہ وہ کون تھا, کہاں پہ اس کی قبر ہے, کس کس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے, دربار اکبری میں کیا کام تھا اس کا, کتنا مقام تھا بڑا اس کا, اس کے ساتھ کے لوگ کون تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریسرچ میں آ جاتی ہیں, اور ریسرچ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ریسرچ تو معمولی چیزوں میں بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے ایک کیریکٹر بنایا اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسکالر ہے اور اپنی پوتی کو پڑھا رہا ہے, تو اسکالر کے حساب سے آپ کو وہ کتابیں جمع کرنا پڑیں گی, اس کے جملوں میں وہ فلسفی ڈالنا پڑے گی جو وہ بولتا رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی لڑکی کو آپ کیریکٹر دکھا رہے ہیں کہ وہ پڑھا رہی ہے, کون سا مضمون پڑھا رہی ہے, اگر وہ کوئی مضمون پڑھا رہی ہے تو اس کو آپ خود پڑھیے اور پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی گفتگو میں شامل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے بزنس ٹائکونز جب بناتے ہیں تو پھر بزنس جو بھی آپ لے رہے ہیں اس کو اس کے حساب سے پڑھ کے سمجھ کے اور پھر وہ میٹنگز میں ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑا طول عمل ہے, یعنی انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے اگر وہ محنت کرنا چاہے. اگر نہ کرنا چاہے تو وہ 4 جملوں میں بھی اس کو کہہ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی کرنے کے لیے آپ کو پورے تن من دھن سے کوشش کرنا چاہیے, چاہے وہ ڈرامہ ہو, چاہے زندگی ہو, چاہے کوئی کام ہو, چاہے بچوں کی پرورش ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو پورے تن من دھن سے اس میں لگنا چاہیے. ڈرامہ بھی ایک طرح کی فیملی کو بنانا ہوتا ہے. اس فیملی کو بنانے میں آپ کو ہر کیریکٹر پر توجہ دینا پڑتی ہے. اگر باپ ہیں تو باپ کی کیا خصوصیات ہوں گی اس کہانی کے حساب سے, ماں ہے تو ماں کی کیا خصوصیات ہوں گی, اسی طرح بچوں میں کیا ہوگا, اگر ان میں آپس میں جیلسی ہے تو کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے, اگر نہیں ہے محبت ہے تو کس طرح سے محبت پیرنٹس سے وہ لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہے. تو یہ ساری ریسرچ کرنا پڑتی ہے, آبزرو کرنا پڑتا ہے, فیملیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہی آپ کہانی بنا سکتے ہیں. ہر ڈرامے میں 1 یا 2 کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مین لیڈ. وہ ہیرو ہیروئن ہو گئے یا ماں باپ ہو گئے, جو بھی ہو گئے, لیکن ان کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینا پڑتی ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے بھی ان کو ابھارنا پڑتا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو آپ ان کو ان کی خصوصیات بتاتے چلے جا رہے ہیں, ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور ان کا پیڈسٹل جو ہے اونچا کرتے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم 2 طریقوں سے ہیرو ہیروئن کو یا جو بھی کیریکٹر ہیں ہمارے لیڈ کیریکٹرز ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں, تھرو ان کے اپنے ذریعے سے یا دوسروں کے ذریعے سے. یہ ایک طرح کی بیساکھیاں ہیں جس سے لوگ کام لیتے ہیں کہ کبھی کسی کی آنکھ جھپک رہی ہے تو کسی کا ہاتھ ہل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑے ایک طرح کے لوگوں نے لگا دیا ہے کہ اس سے شاید زور پڑ جائے, حالانکہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ ایک چیز کو 10 دفعہ کریں گے تو وہ بری لگنے لگتی ہے. لیکن یہ کہ بعض ایکٹرز خود بھی کوشش کرتے ہیں, بعض ڈائریکٹرز کرواتے ہیں, تو اس طرح کی چیز کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی واقعی انسان ایسا ہے جس کو نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس کے ہاتھ کانپتے ہیں تب تو آپ دکھا سکتے ہو. جیسے الزائمر میں نے دکھایا تھا کہ طلعت حسین جو ہیں رفتہ رفتہ وہ شرنک ہو رہے ہیں اور ان کی کھال لٹک رہی ہے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ شیک کرتے ہیں. یہ تقاضا تھا بیماری کا, اور جب بیماری آپ دکھا رہے ہیں تو اس میں آپ کو دکھانا پڑے گا.
لیکن اگر کوئی ویسے ہی ہاتھ چلا چلا کے بات کرے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت ہاتھ چلا چلا کے بات کرتی ہیں، وہاں پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ایک مخصوص حرکت کو مستقل ادا کرتے رہنا وہ اریٹیٹ بھی کرتا ہے لوگوں کو کبھی کبھی. اگر بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر برا لگنے لگا تو پھر وہ اریٹیشن ہونے لگتا ہے. تو اسے نہ کرنا چاہیے. یہ چھوٹی بیساکھیوں کو استعمال نہ کریں. آپ کی باڈی لینگویج آپ کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ باڈی لینگویج جب ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو باڈی لینگویج سے کہہ دیتے ہیں.